بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا اس کو آپ بتائیے ہوا کیا تھا جب آپ وہاں پہنچی؟ سر میں جب گئی وہاں بہت کراؤڈ تھا، بوائز کا بہت کراؤڈ تھا، وہ مجھے الاؤڈ ہی نہیں کر رہے تھے اندر جانے کے لیے، بولے برقع کاٹ کے تم اندر جانا ہے یا تو تمہیں کالج میں انٹری نہیں ہے۔ پھر بھی میں somehow just went inside، پھر میں نے اسکوٹی پارک کیا، پھر میں آ رہی تھی، وہ سب کراؤڈ لے کے میرے پیچھے آ رہے تھے، سب میرے پیچھے آ کے ایسے سلوگن میں جے شری رام بول رہے تھے، اور وہ کچھ اورنج والا ایسا ہے نا وہ لے کے ایسے گھما رہے تھے اور مجھے کچھ بھی بول رہے تھے۔ پھر ایون آئی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ اللہ اکبر۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جی اس وقت میرے پرنسپل، میرے لیکچر سب نے آ کے اچھے سے سپورٹ کیا مجھے اور پروٹیکٹ کیا مجھے۔ ایون پرنسپل نے کچھ نہیں کہا حجاب کے بارے میں، پھر بھی پرنسپل نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی ان لوگ مجھے بول رہے تھے۔ اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، ویورز جو ہے یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کون سے شہر کی ہیں، کون سے کالج یا اسکول میں پڑھتی ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں بی کام کر رہی ہوں سیکنڈ ایئر۔ بی کام سیکنڈ ایئر میں، یعنی پراپر کالج میں ہیں آپ؟ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کب سے جو ہے آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں، مطلب 2 سال سے لگاتار آپ ایسے ہی برقع پہن کے ہی آتی ہیں کالج میں؟ ہاں، ہم برقع پہن کے برقع باہر سے کاٹ کے اندر جاتے ہیں۔ آپ مطلب بلڈنگ میں انٹر کرنے سے پہلے برقع اتار دیتی ہیں؟ بلڈنگ مطلب کلاس کو انٹر، کیمپس میں جو رہتا ہے نا ادھر کیمپس میں برقع کاٹ کے حجاب ڈال کے اندر جاتے ہیں، بلکہ پرنسپل کو بھی کچھ تکلیف نہیں ہے، پرنسپل نے بھی ہمیں کچھ نہیں بولا، یہ لوگ کھڑ کے ایسے تماشا کر رہے تھے ادھر۔ برقع جو اتارا میں نے تو مولانا صاحب نے کہا کچھ تو حیا کرو، میں نے بھی کہہ دیا حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، ذرا پردہ اپنی آنکھوں میں کر لو میاں، میں کیا پردہ کروں انشاءاللہ۔ قرآن کی جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ غلط کوڈ کی ہے۔ آپ صحیح بتاتے ہیں، آپ صحیح بتاتے ہیں، صحیح میں بتاتی ہوں کہ سچائی ارے سن تو لیجیے نا، بلبلاتے کیوں؟ ارے بلبلاتے کیوں؟ سن لیجیے نا، ان کو 20 سیکنڈ بلبلاتے کیوں؟ سن لیجیے نا، تل ملانے کی بات نہیں ہے، مہیلا کے لیے مت بولیے۔ دیکھیے حجاب اور برقعے میں ایک فرق ہے، حجاب اور برقعے کا فرق سمجھ لیجیے۔ حجاب کا مطلب ہے صرف یہاں سے اتنے حصے کو ڈھک لینا، برقعے کا مطلب ہے پورے جسم کو ڈھکنا۔ واجب ہے یا نہیں؟ یہ فرق ہے، اور شریعت میں پردہ جو ہے پورے جسم کا ہے۔ طواف کرتے ہوئے صرف طواف کرتے ہوئے دکھائیے جنتا کو، کہاں لکھا ہے اللہ نے قرآن میں کہ واجب ہے؟ دکھائیے، جنتا ثبوت مانگ رہی ہے، دکھائیے۔ یہ پردہ ہے جو آپ کر رہی ہو، بے پردہ ہو کر کھڑی ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو حجاب ہے کیا یہ مسلم آئیڈینٹی کا کوئی مینڈیٹری پہلو ہے؟ کیا حجاب پہننے سے ہی وہ مسلم ہے یا اس کے مسلم ہونے کا ثبوت حجاب ہے؟ ایسا کہیں لکھا گیا ہے کیا؟ یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم آئیڈینٹی یا مطلب کوئی عورت یدی حجاب پہنتی ہے تو ہی وہ مسلمان کہلائے گی، اس کا حجاب پہننا آوشک ہے، یہ تو پہننا ہی پہننا ہے؟ اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو۔ اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو
اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتے دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھز، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا؟ کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس. آسان سوال، آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے، بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا. تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، آپ کہتے سزائے موت، ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ USA سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ USA میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو FBI اسٹیٹسٹکس آف 1990، FBI اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز
1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, نیشنل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے. اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے, انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910. سب رپورٹ نہیں ہوتے. 1990 میں رپورٹ 16%. اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ. امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ, ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں. اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایس اے میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت یو ایس اے میں نافذ کریں, ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, ہر خواتین حجاب میں ہو, سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے میں ریپ کی تعداد, بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامک شریعت نافذ کرو, فوراً ریزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے, بلاತ್ಕಾರ ہے, وہ سعودی عربیہ. آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو, فوراً ریزلٹس ملیں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو. اسی لیے اسلام دین الحق ہے, حق کا مذہب ہے. اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ, اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ عمل میں لا سکے روز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر, وہ صرف اسلام ہے. اپنی خواہش اللہ کے حساب سے چلنا.